اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یوں مذکور ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ پر وحی طاری ہو گئی۔ وحی کی کیفیت جب طاری ہوتی تو قدرے عام طبیعت کے اعتبار سے تبدیلی واقع ہو جاتی۔ ہم صحابہ دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کے نبی تک آ رہا ہے۔ انتہائی سکون ہوتا، بلکہ صحابہ یہاں تک عرض کرتے ہیں ادب و احترام کا یہ انداز ہوتا کوئی آپ کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھانے کی ہمت کر سکتا تھا۔ ہم انتظار میں بیٹھ گئے کہ یہ وحی کی کیفیت ختم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں اپنی وضاحت فرما دیں کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ چنانچہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آواز بہت گڑبڑ ہے، جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضِ عَنَّا وَارْضَنَا۔ اللہ ہمیں زیادہ فرما، ہمیں کم نہ کرنا،
اللہ ہمیں عزت عطا فرمانا، ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنی عطا اور رحمت سے نوازنا، محروم نہ کرنا، اللہ ہم کو اپنی رحمت سے نوازنا، ہم پر کسی دوسرے کو ترجیح نہ دینا، اللہ تو ہم پر راضی ہو جانا اور ہمیں بھی اپنے پر راضی کر دینا۔ یہ دعا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 10 آیات نازل فرمائی ہیں، 10 آیات مجھے عطا کی ہیں، جو شخص بھی ان پر عمل پیرا ہو جائے، ان آیات کو اپنا لے، دخل الجنہ، جنت کی ضمانت ہے، اللہ اسے جنت دے دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات شریفہ کی جو آج میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے صحابہ کو یہ آیات پڑھ کے سنائی۔ یہ حدیث ہے صحیح جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ آئیے غور کریں یہ زمانہ کون سا ہے، کن حالات میں یہ پیغام نازل ہوا ہے، اور اس پیغام کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والوں کو کیا عطا فرمایا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ آیات مکی ہیں، بلکہ مکہ مکرمہ کے درمیانی دور کا یہ زمانہ ہے جب کفر اور اسلام کی کشمکش پورے زوروں پر ہے۔ حالات اس طرح ہیں کہ مسلمان بیچارے انتہائی کمزور، نہ گھر میں ان کے لیے پناہ ہے، نہ باہر ان کو کوئی جگہ دینے والا ہے۔ اقتصادی طور پر ان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کافروں کے قبضے میں ہے۔ مکہ شہر کے اندر جن کی حکمرانی ہے وہ اس امت کے فرعون ہذہ الامہ ابو جہل، اس امت کا فرعون ابو جہل اس کے ہاتھ ہے۔ مسلمانوں کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور ان کے اوپر لا کے اونٹ کی وہ بھاری پن جسم کا ٹکڑا لا کے ان کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے جانے لگے ہیں، وہاں بھی ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ نہ مکہ میں ان کے لیے اطمینان ہے، نہ باہر جا کر سر چھپانے کی جگہ ہے۔ اقتصادی طور پر پابندی عائد ہے، مسلمانوں کو مکے کے بازار سے بھی کوئی سودا فروخت نہ کرے، مکے کی منڈی میں روٹی تک خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں محصور ہو کے رہے ہیں۔ حالات یہ، اور ان حالات میں خبر یہ آسمان سے آتی ہے قد افلح المؤمنون، مومنو تم جیت گئے ہو، مومن فلاح پا گئے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، زمین و آسمان میں یہ صدا گونج رہی ہے، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ مستقبل کے لیے سیگا نہیں بولا، ماضی کا سیگا بولا ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے،
افلاح ماضی کا صیغہ بولا ہے، جیسے یہ کام ہو چکا ہے، مسلمانوں تم جیت گئے ہو، مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے۔ حالات یہ غور طلب ہے، ان حالات میں رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کہ جیت مومنوں تمہاری ہے، تم جیت چکے ہو، آج بھی جس طرح مکے کے حالات تھے، مسلمانوں کی کیفیت تھی، شاید آج ہم اس سے بھی زیادہ بے نوا اور بے آسرا ہیں۔